السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم کچھ مسائل ضروریہ ایسے بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جن کا ہر اس مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے یا قربانی کرنا نہیں چاہتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب قربانی کا ارادہ کرو تو اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ لیکن عام طریقے سے حضرات دیکھا یہ جاتا ہے کہ ذبح کوئی اور کرتا ہے، مالک بھی خالی ہاتھ چھری کو لگا دیتا ہے اور اس جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں چھری کو لے لیا یا پکڑ لیا اور دوسرا شخص بھی آپ کے ساتھ میں ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دوسرے کے ہاتھ میں بھی چھری ہے، اس نے پڑھ لیا ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جانور ذبح نہیں ہوگا بلکہ وہ سرے سے مردار ہو جائے گا۔ دونوں شخصوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، تبھی وہ جانور آپ کا قربان ہوگا، حلال ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کا کسی طرح کا نفع اٹھانا، مثال کے طور پر قربانی آپ بھینس کی کرنا چاہ رہے ہیں اور بھینس دودھ دے رہی ہے تو شرعی اعتبار سے اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کے دودھ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ ایسے ہی بھیڑ وغیرہ اگر آپ کے گھر میں پلی ہے اور آپ اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی اون استعمال نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی اگر منت کی ہے آپ نے تو اس کا گوشت ہرگز آپ نہ خود کھا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مالدار کو کھلا سکتے ہیں، بلکہ اس جانور کا پورا گوشت آپ کو فقیر اور مساکین میں تقسیم کرنا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے کے وقت اچھلا کودا، اس کی وجہ سے لنگڑا ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا یا خدا نہ کرے آنکھ پھوٹ گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس کی قربانی جائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، میری بارگاہ میں قربانی پیش کیجئے، اور اس دن کو اللہ نے ہمارے لیے عید فرمایا۔ ایک شخص کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ تو کوئی جانور ہے اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے، تو اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تم صرف ذی الحجہ یعنی قربانی کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخون نہ ترشواؤ، اپنی مونچھوں کے بال نہ کٹواؤ، منہ زیر ناف نہ کٹواؤ، بس اللہ کریم تمہاری قربانی کو قبول فرما لے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ فرمایا تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخون نہ کٹائے، اس لیے کہ حاجی بھی قربانی کرنے تک احرام کی حالت میں رہتے ہیں اور ناخون وغیرہ بھی نہیں کٹواتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ناخون، بال وغیرہ، بال چاہے داڑھی کے ہوں، مونچھ کے ہوں یا منہ زیر ناف ہوں، کسی بھی طرح کے بال ہوں، حاجیوں کی مشابہت کی بنیاد پر مسلمانوں کو پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نہیں کٹوانا چاہیے۔ اللہ کریم ان حجاج کے صدقے میں آپ کو قربانی کا اور کہیں نہ کہیں حج کا بھی ثواب عنایت فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔